ناظرین، اس وقت جس مسئلے پر آج کا پروگرام ہے بڑا نازک اور بڑی ہی مخدوش صورتحال سے گزر رہا ہے، اور ایک ایسا مسئلہ ہے جو انسانیت کی تاریخ کا بہت المناک حادثہ بن چکا ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو صرف ایک زمین کا مسئلہ بنا کے رکھ دیا گیا، بٹ 1948 سے چلنے والا یہ ظلم و ستم کا وہ چکر جو آج بربریت کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے، جس میں نہ کسی بچے کو معافی دی جا رہی ہے، نہ کسی عورت کو معافی دی جا رہی ہے، نہ کسی جوان کو معافی دی جا رہی ہے، نہ کسی بوڑھے کو معاف کیا جا رہا ہے، وہ صورتحال آج ہم مسئلہ فلسطین کو ڈسکس کریں گے۔ مسئلہ فلسطین جو کہ 1948 میں وہ صورتحال اختیار کر گیا ایک چھوٹی سی بستی بنانے کے چکر میں، اور وہ ایسے کہ کوئی کرایہ دار آئے اور وہاں مالک بن کے بیٹھ جائے، یہیں سے صورتحال چلی۔ آج کے پروگرام کے جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت زیادہ شعبہ جات ہیں جن کے اندر انٹرفیس کرتے ہیں اور نام کمایا، صرف شعبے کے اندر نہیں گئے، جب مذہب کی باری آئی تو حافظ قرآن اللہ پاک نے بنا دیا، میڈیکل کے شعبے میں گئے تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن گئے، فوج کے شعبے میں گئے تو میجر کے عہدے تک پہنچے اور ریزائن کر رہے، ریٹائرڈ ہو گئے، اور آج کل وکالت میں قصور کی بار کا ایک بہت بڑا نام ہے جناب میجر حبیب الرحمان صاحب۔ میجر صاحب خوش آمدید۔ السلام۔ اچھا میجر صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جس طرح فلسطینیوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے اور لوگ پوری دنیا عالم اسلام کے ساتھ، عالم کفر تو کفر کے ساتھ کھڑا ہے، اس صورتحال میں ذرا پہلے یہ بتائیے یہودیت اور اسلام کی باہمی دشمنی کی وجہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور یہودیوں میں جو آپس میں تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور آپ نے وہاں پر باقاعدہ ریاست اسلامی کی بنیاد رکھی، یہودی وہاں کے بہت با اثر طبقہ تھے، اس وقت بھی کاروبار پر چھائے ہوئے تھے، ان کو مسلمانوں کا اپنے اثر و رسوخ سے آزاد ہونا پسند نہیں آیا اور وہ سازشیں کرنے لگ پڑے۔ انہی سازشوں کے نتیجے میں باقاعدہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا اور ان کو وہاں سے، دونوں جو یہودی قبیلے تھے، ان کو نکال دیا گیا اور یہ خیبر کے علاقے میں چلے گئے، اور بعض وہاں جو جا کر بھی انہوں نے شرپسندی سے باز نہیں آئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ خندق میں انہوں نے کفار مکہ کو پوری مدد دی، بلکہ ان کو انگیخت کیا، ان کو انسٹیگیٹ کیا کہ وہ مکے پر مدینے پر حملہ آور ہوں۔ اس کی وجہ سے آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے اس شرپسندی کو ختم کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، خیبر پر لشکر کشی کی اور بالآخر وہاں کے تمام جو یہودی ٹھکانے تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ یہ وہاں سے سلسلہ چلتا ہے، جہاں جہاں بھی یہودی گیا، چونکہ یہ بیسیکلی کاروباری لوگ تھے، انہوں نے معیشت پر اور سیاست پر، پیسوں کے زور پر اپنا کنٹرول کیا، اور وہاں پر جہاں پر بھی گئے یہ اسلام کے خلاف اپنی ریشہ دوانیوں سے باز نہیں آئے۔ پھر یہ بات آئی جنگ عظیم اول اور دوم میں۔ جنگ عظیم دوم میں پھر ہٹلر نے ان کی ریشہ دوانیوں سے تنگ آ کر تقریباً 50 لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور وہاں سے پھر یہودیوں نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ان کی مدد کی، اور جب ہٹلر کو شکست ہو گئی، جرمنی پر قبضہ ہو گیا اتحادیوں کا، تو فیصلہ ہوا کہ ان کو ان کے تعاون کی وجہ سے کوئی انعام دیا جائے، اور وہ انعام یہ طے پایا کہ فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کا علاقہ جو ہے، وہاں پر مسلمان چونکہ اس قدر با اثر یا امیر نہیں تھے، وہاں پر انہوں نے یہودیوں کو زمینیں خرید کر کے بسانا شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ فلسطینیوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا گیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ فلسطینی جو وہاں کے صدیوں سے باسی تھے، ان کا جینا دوبر کر دیا گیا ہے، وہ
تھرڈ ریٹ سٹیزن کی حیثیت سے وہاں رہ رہے ہیں. جب چاہتے ہیں اسرائیلی فوجی، اسرائیلی حکام ان کا جینا دوبر کر دیتے ہیں. وہ مزدور پیشہ ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں، سیاسی طور پر اس قدر مستحکم نہیں ہیں، ان کی حکومت نہیں ہے. اور مسلمان حکومتیں جو ہیں وہ آپس کی ریشہ دوانیوں میں ہیں، عیاشیوں میں ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں، اپنے ملکوں سے لوٹ کر لندن لے جا رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ لے جا رہے ہیں. اب یہ صورتحال پوری اسلامی دنیا ایک کسی موقع پر اکٹھی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے اسرائیل دن بدن مزید اندھا دھند کارروائیوں میں اس کو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. اب جو قصہ شروع ہوا ہے چند دن پہلے سے، وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ سعودی عرب نرم گوشہ اختیار کر گیا ہے. ہماری عرب ریاستیں جو ہیں ساری کی ساری، کچھ نے تو پہلے قبول کر لیا تھا اور کچھ اب آمادہ ہیں. اس کے نتیجے میں اسرائیل کو یہ جرت ہوئی ہے کہ اب وہ باقی ماندہ فلسطینیوں کو جس طرح چاہے کچل کر رکھ دے. جی آپ صاحب. اچھا، جو میجر صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ بے چین ہو جاتا ہے. آج ہمارے پاس صورتحال یہ ہے کہ بے چینی کا، آپ سمجھتے اس وقت امت مسلمہ میں کوئی بے چینی نظر آ رہی ہے؟ کوئی آپ کو لاہ عمل بنتا نظر آتا ہو؟ بے چینی جو ہے وہ نچلے لیول پر تو عوام الناس میں محسوس، لیکن وہ عوام الناس وہ ہیں جو وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، چاہتے ہیں، وہ کر نہیں سکتے. جن لوگوں نے کرنا ہے، سیاسی اشرافیہ ہے ہماری، ہمارے میڈیا ہے، ہمارے وکلاء ہیں، ہمارے علماء ہیں، وہ لوگ اپنے ہی آپس کے جھگڑوں میں، پیسہ کمانے میں، کھانے پینے میں، ملک و قوم کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ قوم کو متحد نہیں کر رہے، ورنہ اس وقت تقریباً 57 آزاد ملک اسلامی ہیں، لیکن ان میں آپس میں کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. یہ تو آج شروع ہوا ہے فلسطینیوں کا. 2 سال سے کشمیریوں کو محاصرے کی شکل میں رکھا گیا ہے، ان کا جینا دوبر کر دیا گیا. علاج معالجہ نہیں ہو رہا، سکول بند ہے، کاروبار بند ہے، کاشتکاری بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے. وہ اس طرح تنگ کر دیے گئے ہیں کہ زندگی ان کے لیے عذاب بنا دی گئی ہے. لیکن OIC جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز تھی، ان میں سے کسی نے کوئی بلند آواز سے احتجاج نہیں کیا، سوائے ترکی نے کیا ہے یا ایران نے کیا ہے. سعودی عرب اس پہ خاموش ہے، وہ پیسہ کما رہے. ایسا لگتا ہے یہ کاروباری ادارے ہیں، حکومتیں نہیں ہیں. ان کو عوام الناس کے دکھ تکلیف سے یا مسلم امہ کے دکھ تکلیف سے کوئی غرض نہیں ہے. اچھا میجر صاحب، آپ کہتے ہیں ترکی اور ایران نے اس پر سٹینڈ لیا یا تھوڑا سا کام کرنے کی کوشش کی، احتجاج کیا، تو ویسا احتجاج تو پھر پاکستان نے بھی کیا ہے. جی ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کی بات کسی حد تک درست ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ کر لیجئے کہ ایران اور ترکی، حالانکہ ترکی کے سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہت عرصے سے ہیں، لیکن موجودہ جو ترک حکومت ہے وہ جب چاہتی ہے، جو چاہتی ہے وہ کر گزرتی ہے، وہ کسی سے ڈرتی نہیں ہے. ہمیں بھی یہاں پر وہی ترتیب بنانی ہوگی. ہم اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارا اوڑھنا بچھونا اسلام ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو عشق ہونا چاہیے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مسلمان امت جو ہے ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو، دماغ اور دل میں وہ اثر جائے گا. اب جو وہاں ہو رہا ہے اور ہم یہاں پر بیٹھ کے کیا عید کے موقع پر سوائے مولویوں نے تھوڑی تھوڑی دعائیں مانگ لی ہوں گی، ہم نے عملاً عوام کی سطح پر بھی کوئی ترتیب نہیں ہے. اخباروں میں بیانات ہیں، بینر ہیں، انٹرنیٹ پہ کو تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز ہے. عملاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر پاکستان کا ہر باشندہ اوسطاً 10 روپے ڈالے تو 22 کروڑ کی آبادی ہے، تو ہم ہر ماہ ان کو اربوں روپے کا بجٹ دیں اور اس سے وہ اسلحہ خریدیں، ان کو وہاں پر مضبوط کیا جائے. اچھا امیر صاحب، میں آپ کی بات کو ذرا ٹوک رہا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مسلمان اس طرح سے کریں کہ ان کو اسلحہ دیا جائے، ان کی ہیلپ کی جائے.
تو جو کمپنیز ہیں اس وقت جتنی بھی آپ اسرائیلی کمپنیز لے لیں، امریکن لے لیں یا یورپ کی کمپنیز ہیں، وہ تو ایک اپنے بجٹ کا مخصوص حصہ اسرائیل کو دے رہے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ کما کہاں سے رہے ہیں؟ مسلمان کنٹری سے کما رہے ہیں. تو کیا ہم اس طرح سے وہ فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں یا اسرائیلیوں کی؟ بالکل آپ نے درست فرمایا. اگر ہم ان لوگوں سے خریداری کرتے ہیں جو غیر مسلمان دشمن ہیں، ہر غیر مسلم اسلام کا دشمن یا فسادی نہیں ہے، لیکن یہودی من حیث المجموعی ایک راندہ درگاہ قوم ہے جس نے ہمیشہ سازشوں سے کام لیا ہے، ہمیشہ ظلم و ستم کی طرف گئے ہیں، لوگوں کا حق مارا ہے، لوٹ مار کی ہے. اب پوری دنیا کی 80% اکانومی وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے. ہمارا تو یہاں مولوی بھی پیپسی کے بغیر کھانا نہیں کھاتا. ہم جب تک قربانی نہیں دیں گے، سادہ کھانا نہیں کھائیں گے، سادہ لباس نہیں پہنیں گے، سادہ رہائش نہیں رکھیں گے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کی جڑ کاٹتے رہیں گے، ہم چاہے تعداد میں اس سے دگنے بھی ہو جائیں، ہمارا دباؤ نہ سیاسی ہوگا، نہ جنگی ہوگا، نہ ہمارا معاشی ان پر دباؤ آئے گا. مجھے صاحب اس حوالے سے نا ایک بڑی غیر سنجیدہ سی مہم بھی آج کل چل رہی ہے کہ ہمارے 57 ملکوں کی ایک آرمی بنائی گئی جس کے سربراہی پاکستان کو بھی دی گئی، اور ہم نے اس کا حاصل وصول کیا کیا اب تک کسی ملک کے اندر، وہ ہمارا کشمیر ہو، برما ہو، فلسطین ہو، وہاں کوئی کریکٹر، وہ کردار کہیں آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ بہت غلط فہمی ہے. وہ 57 ملکوں کی فوج نہیں ہے، وہ سعودی عرب نے ایک سلسلہ بنایا اپنی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے. اس کو جنگی خطرات ہیں. سعودی عرب میں یہ ہے کہ پیسہ بہت ہے لیکن وہ اپنے ملک کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں. وہ ہمیشہ یا تو انہوں نے کافی سالوں سے 1 لاکھ امریکی فوج رکھی ہوئی تھی، اور اس کو وہ تقریباً ہماری 10 لاکھ فوج سے زیادہ کا بجٹ ان کے اوپر خرچ کر رہے تھے. ان کا پانی باہر سے آتا تھا، شراب باہر سے آتی، ان کی چھاؤنیوں میں، کیمپوں میں، حتیٰ کہ سعودی عرب کے حکام بھی اندر نہیں جا سکتے تھے. اب سعودی عرب نے اس سے جان چھڑانے کے لیے کہ ہم اپنی فوج بنائیں، لیکن یہ فوج جو ہے یہ سعودی عرب کی مرضی سے چلے. اگر سعودی عرب جنگ نہیں چاہتا تو رحیل شریف اکیلا استعفیٰ دے کر تو آ سکتا ہے، یا وہاں رہ کے وہ کوشش کرتا رہے کہ اس ترتیب کو بہتر کرے اور بہتر کرے اور بہتر کرے، رہنمائی کرے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہے جو ہماری عوام میں پائی جاتی ہے کہ وہ 57 ممالک کی جو آرمی ہے وہ جسٹ سعودی عرب نے اپنے دفاع کے لیے بنائی اور سعودی عرب کی فوج ہی نہیں. وہ میں نے پہلے بھی کہا وہ 57 ملکوں کی فوج نہیں ہے. نہ تو اس میں مصر کی فوج ہے، نہ اس میں ایران کی فوج ہے، نہ اس میں ترکی کی فوج ہے، نہ اس میں سوڈان کی فوج ہے. وہ چند قریب کی ریاستیں ہیں، ان کی مدد سے انہوں نے بنائی تھی، جو سعودی عرب کے خاص دوست ہیں. اس میں دور دراز کے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں، بنگلہ دیش کا کوئی آدمی وہاں شامل نہیں ہے. سعودی عرب نے رحیل شریف کو اس کی قابلیت کی وجہ سے اپنی فوج کی ٹریننگ کے لیے، رہنمائی کے لیے، آرگنائزیشن کے لیے تو رکھا ہے. اس میں رحیل شریف کا اپنا فیصلہ نہیں ہے. وہ اختلاف رائے کرے گا تو ایک اس کا بہتر طریقہ ہوگا کہ وہ واپس آ جائے. وہ حکومت پاکستان کی منظوری سے وہاں گیا ہے کہ چلیں کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. جی ناظرین، چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. زکی برادرز کی